امید، اس کا یقین یا اللہ پر ہے یا اس کے رسول پر ہے. اس لیے یہ اس بات کو لے کر کے آیا ہے کہ اللہ کے حکم کے اندر کامیابی ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں کامیابی ہے. کس طرف ہیں برادران اسلام؟ ہم کیوں نہیں سوچ رہے اس بات کو؟ ہم تو ہر جمعے کو آپ کو یہی درس دیتے ہیں، اور یہ آسان سی بات، ابھی بھی ہار جاؤ. ان کو پتہ ہے کہ ابھی جو ٹرک آئے گا وہ نماز کے بعد آئے گا. تو باہر ابھی تک لوگ کھڑے ہیں. اے برادران اسلام، اس بات کو یاد رکھو، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا. رمضان المبارک کا روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. رمضان بھائی دو باتیں ہیں، ایک ہے فضائل رمضان، نمبر دو احکام رمضان. فضائل رمضان کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا، اللہ کا دیدار ہے. آپ نے روزہ رکھا، آپ کے لیے باب ریان ہے. آپ نے تراویح پڑھی، آپ کے لیے خوشنودی ہے. آپ نے قرآن سنا، آپ کے لیے سفارش ہے. قیامت کا دن جب آئے گا تو میدان محشر میں جب آپ میں سے جو مسلمان باقاعدہ طور پہ پابندی کے ساتھ رات کو تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن آئے گا جب آپ میں سے کسی کی باری آئے گی تو خلاق عالم ابھی سوال پوچھنا چاہیں گے کہ بتاؤ تو نے زندگی کہاں پہ گزاری. اتنے میں دو آدمی آگے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک کہے گا یا اللہ اس پر سوال کرنے سے پہلے ہماری بات سن لے. تو رب کائنات پوچھیں گے تو کون ہے؟ پہلا کہے گا میرا نام رمضان ہے، دوسرا کہے گا میرا نام قرآن ہے. پھر اللہ پوچھے گا یہ بتاؤ رمضان بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ پھر کہیں گے اللہ، رمضان کہے گا اللہ گھر میں کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، حلال بیوی گھر میں موجود تھی، خواہشات نفسانی پورا کر سکتا تھا، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن جب بھی کھانے کو ہاتھ ڈالا، جب بھی گلاس کو ہاتھ ڈالا، جب بھی پینا چاہا، جب بھی اس نے کھانا چاہا تو میں نے اس کے دل پہ دستک دی کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے. حتیٰ کہ میں نے اس کو صبر کی تلقین کی. آخر کار شام ہو گئی اور اس نے مغرب تک روزہ رکھا، پھر مغرب کو اس نے روزہ توڑ دیا. پھر اس کی بات ختم ہوئی تو پیچھے دوسرا کہنے لگا اللہ مجھے قرآن کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا میں جان گیا کہ آپ کو قرآن کہتے ہیں، آئے کیوں ہو، کہتے کیا ہو، مقصد کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ جواب دیتے اللہ جب رات کو افطاری کی، زیادہ کھا لیا، زیادہ پی لیا، اس کے اوپر بوجھ آیا، سونا چاہا، لیٹنا چاہا، بستر ڈال دیا، ٹھنڈ نے پکڑ لیا، بستر اپنے اوپر کیا، دل چاہ رہا تھا کہ سو جاؤں، لیکن میں نے اس کے دل پہ دستک دی. 11 مہینے پہلے بوجھ سو چکا ہے، اور 1 مہینے کے بعد جب چاند عید الفطر نظر آئے گا پھر سارا دن سونا، پھر ساری رات سونا. کہا کس نے میری بات کو مانا؟ بوجھ الجسم کے ساتھ، اپنی نیند کے ساتھ، اپنی تھکاوٹ کے ساتھ، جن کو مزدوری کرتا تھا تھکاوٹ میں آیا، پھر رات کو آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، مجھے سنا، ساری رات سنا، تراویح میں سنا، وقت میں سنا، گھنٹوں میں سنا، منٹوں میں سنا، سیکنڈوں میں سنا، اور سنتا چلا گیا، لذت لیتا چلا گیا. اللہ فرمائیں گے ہم نے یہ بھی سمجھ لیا، ہمیں بات پہنچ گئی، ہم دل کی جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کوئی چیز ہم سے بوجھل نہیں ہے. اے رمضان تیری بات سن لی، کھانے سے روکا، قرآن تیری بات سن لی، تو نے رات کو جگا کے رکھا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ دونوں کہتے ہیں مولا کریم رمضان بھی تو نے بھیجا، قرآن بھی تو نے بھیجا، تیرے سامنے جو کھڑا ہے یہ ہمارا یار ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا حبیب ہے، یہ ہمارا پیارا ہے، یہ ہمارا دلدار ہے، یہ ہمارا خوبدار ہے. اس لیے ہم دونوں اس کے بارے میں سفارش کرتے ہیں، تو ہماری سفارش قبول کر دے. رب کائنات فرماتے ہیں اے رمضان تو بھی سن، اے قرآن تو بھی سن، تم دونوں نے سفارش کی ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں نے تمہاری سفارش قبول کر کے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر رہا ہوں. محبت کی بات کریں سبحان اللہ. برادران اسلام، لیکن رمضان کے اندر احکام کو، مسائل کو یاد رکھنا ہے. ایسا نہ ہونا کہ ہم سارا دن روزہ رکھیں، روزہ ہمارا ٹوٹا ہوا ہے، روزہ ہمارا ٹوٹا ہوا ہے. سیام سوم سے امساک، اپنے آپ کو روکے رکھنا. بھائی کس چیز سے روک کے رکھوں؟ مولوی صاحب بتاؤ، خطیب صاحب بتاؤ،
کس چیز سے روک کے رکھوں اپنے آپ کو؟ فرمایا بھائی صبح سحر کر لیے، کھانے سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، بیوی سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، گالی سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، غیبت سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، بہتان سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، لوگوں سے لڑائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، اور برے فعل سے اپنے آپ کو روک کے رکھ، حرام سے اپنے آپ کو روک کے رکھ۔ ارے مولوی صاحب، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، میں حرام بھی نہیں کھاتا، بیوی کے پاس نہیں جاتا، پھر کھانا نہیں کھاتا، میں پانی نہیں پیتا، میں گالی نہیں دیتا، میں قرآن سنتا ہوں، میں گانا نہیں سنتا، میں حدیث سنتا ہوں، میں غیبت نہیں کرتا، میں بہتان نہیں کرتا، مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا بات میری نہیں ہے، بات کہنے والے امام الانبیاء سرکار دو جہاں ہیں، احمد مصطفیٰ ہیں، محمد مجتبیٰ ہیں، وہ مزمل ہیں، وہ مدثر ہیں، وہ طٰہٰ ہیں، وہ یاسین ہیں، وہ احمد ہیں، وہ لا ریب ہیں، وہ لا شک ہیں، وہ بے مثال ہیں، وہ لاجواب ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ ارفع ہیں، وہ بلند ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری بات پہ یقین کر لو، روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ پورا کرنا تمہارا کام ہے، اور اللہ سے جنت لے کے دے دینا مجھ مصطفیٰ کا کام ہے۔ ہم آئیں تو صحیح نا، ہم اپنے روزے کو خوبصورت تو بنائیں نا، لیکن ہم نے ابھی تک اپنے روزے کو خوبصورت ہی نہیں بنایا۔ پھر ایک اور مزے کی بات، دیکھیں ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس لاکھوں روپے ہیں، کسی کے پاس ہزاروں میں ہے، کسی کے پاس 100 میں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں بھی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، پیسے والا بھی کرنا چاہتا ہے، لاکھ والا بھی کرنا چاہتا ہے، اور 1000 والا بھی کرنا چاہتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہے، 100 والا بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو سامنے رکھا، کیونکہ محمد مصطفیٰ سب کے پیر ہیں، سب کے مرشد ہیں، سب کے مربی ہیں۔ اور کیسے کیا؟ میرے نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ، اونچی 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 صاحبہ دیکھو، عام دنوں کے اندر ہم سنت پڑھتے ہیں، اس کا الگ ثواب ہے، نفل کا الگ ہے، واجبات کا الگ ہے، فرض الگ پڑھیں الگ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں الگ ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے نا، اللہ پاک یہاں پہ اپنی ترتیب ہی بدل دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں ایسے کرو ڈائری کھولو، یا اللہ میں یہ ڈائری کھول دی ہے، فرمایا جو جو سنت واجب نفل پڑھتے ہیں ان کو ثواب 2 فرضوں کے برابر۔ اچھا اللہ میاں پھر کیا کریں؟ فرمایا جو عام دنوں میں فرض پڑھتے ہیں، اکیلے میں پڑھتا ہے تو اکیلے کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 25 کا ثواب ہے، مسواک کر کے آتا ہے تو 27 کا ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ رمضان کے اندر ان فرضوں کو 70 گنا زیادہ بنا کے پیش کر دو، اونچی آواز میں۔ تو برادران اسلام، اچھا اللہ میاں ہم نے کر دیا ہے، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، شیطانوں کو گرفتار کر دو، نفلوں کا ثواب سنتوں میں لے جاؤ، سنتوں کو واجبات میں لے جاؤ، واجبات کو فرائض میں لے جاؤ، فرائض کو 70 گنا آگے بڑھا دو۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ او لوگو دیکھو، تم نے روزہ رکھا، آپ نے ایک کمائی کی، تلاوت کی، دوسری کمائی کی، رات کو تلاوت میں قرآن سنا، تیسری کمائی کی۔ ارے اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور فضیلت بھی دینا چاہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ اور دینا چاہتے ہیں۔ جاگو جاگو، سنو سنو سنو، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اللہ کو ماننے والوں، اے مسلمانوں، رسول اللہ کی خادموں، اے مسلمانوں، قرآن والوں، اے مسلمانوں، رمضان والوں، کیا فرمایا گیا؟ فرمایا کہ بھائی شام کو افطار کا وقت آ جائے، یا اللہ میاں آ گیا، فرمایا کہ اپنے گھر سے شربت بناؤ، کسی مسلمان کو اس سے افطاری کرواؤ۔ یا اللہ میرے پاس تو شربت کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کے نبی نے یوں تشریح کی، یوں ٹرانسلیشن کی، فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا دودھ لے لو، 1 گلاس پانی لے لو، اس کو آپس میں مکس کرو، یہ کچلسی بن جائے گی، ساتھ والے پڑوسی کو اس سے افطار کرواؤ۔ اے اللہ کے نبی میرے پاس تو دودھ بھی نہیں ہے، نہ بکری ہے، نہ گائے ہے، نہ بھینس ہے، اور میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا چل تیرے گھر میں اگر شربت نہیں ہے، تیرے گھر کے اندر اگر دودھ نہیں ہے، کچلسی نہیں ہے، لسی بھی تیرے گھر میں نہیں ہے، وہ تیرے گھر میں سادہ پانی تو ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، تیرے
دماغ میں کیا ہے, تیری سوچ میں کیا ہے, تیرے فکر میں کیا ہے, تیرے تدبر میں کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے, تیری فکر کیا ہے, تیری تدبر کیا ہے. اگر تیرے گھر میں شربت بھی نہیں ہے, تیرے گھر میں لسی بھی نہیں ہے, تیرے گھر میں کچ لسی بھی نہیں ہے, تیرے گھر میں سادہ پانی ہے, تو اٹھ کے 2 گھونٹ, ایک جگ کا نہیں بولا, ایک گلاس کا نہیں بولا, 1.5 گلاس کا نہیں بولا, آدھے گلاس کا نہیں بولا, 2 گھونٹ, گھونٹ اتنے بھی ہوتے ہیں, گھونٹ اتنے بھی ہوتے ہیں, 2 گھونٹ پلا کے تو آ جانا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تمہیں میرے حوضے کوثر سے اس کے بدلے میں ایسا پانی پلائے گا, جنت جانے تک تم میں پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو میدان محشر کا پہلا دن کیسے ہوگا؟ کتنے سالوں کا بولو نا, کتنے لمبے لمبے دن ہوں گے بھائی. اللہ, ہم ہمارے جون جولائی کا جب روزہ آ جاتے تو ہم کہتے ہیں یار بڑا لمبا روزہ گزر گیا, بڑا لمبا روزہ گزر گیا. برادران اسلام, چونکہ اس مرتبہ کا رمضان جو ہے واقعتاً یعنی موسم کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. ایسی ٹھنڈی ہوائیں, ٹھنڈا موسم کیسے لگ رہا ہے جیسے ہم دسمبر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور نئی نئی تازہ تازہ سردی ہمارے استقبال کو آ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے. رمضان کے اندر 2 عبادتیں اکٹھی آ جاتی ہیں, 2 نہیں بلکہ 3 عبادتیں. پہلی عبادت کیا آتی ہے کہ ہماری بدنی عبادت, روزہ آ گیا. نمبر 2 تراویح آ گئی. نمبر 3 لوگوں کو افطار آ گیا. نمبر 4 فطرانہ آ گیا. یہ میں اس لیے ابتدان کہہ رہا ہوں, اکثر ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی 20 کے بعد اعلان کرتے بھائی فطرانہ اتنا ہے. بھائی مشکلات میں ہیں لوگ, مشکلات میں سفید پوش ہیں جو کہنا نہیں چاہتے, اپنا حال کسی کو نہیں بتانا چاہتے. لوگ ایسے ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, ہمارے ساتھ تو لوگ رابطے کرتے ہیں نا جی, ایسے لوگ بھی جو رات کو نمک کے ساتھ افطار کرتے ہیں. اس لیے مال والو یہ تمہارے دل کے اوپر دستک ہے. سب سے پہلے اپنے عزیز اقربا کو دیکھو, جن کے دسترخوانوں پہ مال لگتا ہے, پہلے اپنے عزیز اقربا کو دیکھو وہاں پر ان کا کیا حال ہے. یہ کل پوچھو گی اور یقیناً آپ کو پوچھو گی. اس لیے جو کچھ اپنے گھر میں لاتے ہو ان کے لیے لاؤ. اور لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن لوگ اپنی زکوٰۃ کو تھوڑا روک لیتے ہیں. اچھی بات ہے, لوگ اپنی زکوٰۃ کو رمضان میں لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے رمضان کے اندر ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ویسے بھی ثواب اپنا یعنی فرض ادا کرنا ہے. زکوٰۃ تو تمہارے اوپر ایک فرض ہے, جو قرض ہے, جو دینا ہے, اور آپ نے دینا ہے. برادران اسلام, اپنے روزے کو اور مزین کرو. ایک تو غیبت سے بچو, بہتان سے بچو, گالی سے بچو, لڑائی سے بچو. آقا دو جانب میں دیکھیں نا, ہم نماز پڑھتے نا تو یہ تم نہیں کہہ سکتے باہر جا کے یار میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, یار میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, یار میں خیرات کر کے آیا ہوں, یار میں صدقہ دے کے آیا ہوں, یار میں قرآن کی تلاوت کر کے آیا ہوں. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ چھپا کے رکھو, ریاکاری نہ کرو. لیکن رمضان کا روزہ آ جائے, فرمایا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا آدمی لڑ پڑا ہے تو یوں ہاتھ پکڑ کے بولو یا خدا کے لیے میرے ساتھ نہ لڑو آج میں روزے میں. کہ روزہ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے روزہ رکھے اور گالی دے, اللہ کے لیے روزہ رکھے اور چغلی کرے, اللہ کے لیے روزہ رکھے اور غیبت کرے, بہتان لگائے, الزام لگائے, جھگڑے کرے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور اللہ کو اپنے روزے کے اوپر دھوکہ مت دو. یہ بات سیدھی سی ہے. ممبر سے وہی بات ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. عزیزان محترم, اس بات کو یاد رکھو, جس طرح آٹے کے لیے تم لینوں کے اندر دوڑ کے جاتے ہو نمازوں کے لیے, اور آؤ ان مسجدوں کو بھرو, اور آج یہ مسجد کے در و دیوار, یہ آگے سے لے کے پیچھے تک, اس کے روشن دان اور اس کی کھڑکیاں اور اس کے دروازے تمہارے لیے گواہ بن رہے ہیں. اللہ, یہ لوگ آ گئے, مسجد بھر گئی, محبت آ گئی, الفت آ گئی, عقیدت آ گئی. آج ساری مسجد کے در و دیوار خوش ہیں. لیکن جس وقت چاند رات آئے گی اور تم اپنے مذہب تماشوں میں لگ جاؤ گے, اس کے بعد یہ دوبارہ روئے گی, ہائے اللہ جنہوں نے مجھے اجاڑا تو ان کے گھر اجاڑ دے. کیا اس کا جواب ہے؟
اس سوال کا کیا جواب آئے گا؟ اس لیے برادران اسلام ابھی یہ پہلا عشرہ ہے جو اپنے تکمیل کی طرف جا رہا ہے. تو پہلا عشرہ ہمارے لیے رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے. نمبر 2 دوسرا جو عشرہ آئے گا وہ ہمارے لیے آئے گا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آئے گا تو جہنم سے آزادی کا. لیکن اس بات کو پہلے عشرے میں یاد رکھ لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور کسی کا حق نہ کھانا. خدا کی قسم معافی نہیں ہے، ہمیں سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اگر ان دونوں سے بچ کے چلے جاؤ گے. ہاں، اور پھر یہ بات یاد رکھنا، مجھ سے پہلے آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی، روزہ رکھ رہے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، تسبیحات میں، جوان مسجد میں آ رہا ہے، لیکن گھر میں اپنی ماں کے ساتھ وہ بکواس کرتا ہے جو کافر بھی نہیں سن سکتا. اپنے روزوں کو خراب نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بکواس نہ کرو، ماں باپ کی توہین نہ کرو. کوئی روزہ سوزہ تمہارا قبول نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی توہین نہ کرو بھائی، یہ عاجز مسکین نہ سمجھو ان کو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. برادران اسلام جب آپ اس طرح کرو گے تو آپ کے روزے کامل اور مکمل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.